یہ اصل میں یہاں سے یہ باب شروع ہو جاتے ہیں متفرقات ما ذکرت منفات و حزبہ من اللہ، یعنی کتاب الصلاۃ کے مرتب جو مسائل ہیں ابواب کے ذیل میں وہ تو تقریباً ختم ہو گئے. اب امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے یہ ابواب شروع کر رہے ہیں، متفرق ابواب جو نماز سے متعلق ہے، لیکن کسی مطلب یا تو ایسے ہیں کہ اپنے مقام سے اس وقت ان کو کسی مسلط کی وجہ سے درج نہیں کیا گیا یا چھوٹ گئے، تو بعد میں جب یہ بھی ہے اس کے متعلق، جیسے فقہی کتابوں کے اندر بھی متفرقات آتے ہیں جو کسی ایک عنوان کے ذیل میں ان کو جمع کرنا دشوار ہوتا ہے، یعنی کوئی مناسبت نہیں ہوتی ہے، اس نہ ابواب السفر کے ساتھ جڑتا ہے، نہ ابواب مطلب امامت کے ساتھ جڑتا ہے، نہ ابواب العیدین کے ساتھ جڑتا ہے، نہ ابواب صفت الصلاۃ کے ساتھ جڑتا ہے. تو اس وجہ سے بعد میں یہ متفرقات کے طور پر کچھ ابواب بیان کر لیتے ہیں. فقہا بھی یہ رہتا ہے متفرقات کا ابواب تمام احادیث کی کتابوں میں بھی اور ان میں فقہی کتابوں میں. تو یہاں سے یہ شروع ہو رہا ہے، اسی وجہ سے یہ دوسرے مطلب ایک باب کی پہلے باب کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں ہے. ابھی کچھ اور بات چل رہی تھی، ابھی کچھ اور بات آ رہی ہے، تو یہ متفرقات ہی ہے، تو متفرقات کا آپسی کوئی ربط نہیں ہوتا. یہاں ایک مسئلہ چھیڑا گیا ہے کہ کیا مفترض متنفل کے پیچھے اقتداء کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے. یہ ایک مسئلہ ہے. فقہی اعتبار سے تو اس کی نوعیت ہی الگ ہے، وہ تو فقہی اعتبار سے کریں گے، لیکن احادیث میں اس سلسلے میں کیا وارد ہوا ہے وہاں یہ بات ہوگی. دیکھو، ایک یہ ہے کہ متنفل مفترض کے پیچھے اقتداء کر لے تو یہ جائز ہے، لیکن سوال پیدا ہوتا ہے اس کے جواز کی دلیل کیا ہے، اس کے اعتبار سے اس کی دلیل کیا ہے. یعنی متنفل یہ تو جمہور کا مسلک ہے، متنفل مفترض کے پیچھے اقتداء کر لے. عقلی دلیل تو اس کی آسان یہ ہے کہ کیونکہ امام کی نماز جو ہے یہ قوی ہے اور مقتدی جو ہے ضعیف کی نماز ضعیف ہے، تو اضعف اقوا کے پیچھے اقتداء کر سکتا ہے. یہ تو عقلی ہے، صاحب ہدایہ وغیرہ نے دیتی ہے. لیکن حدیث کے اعتبار سے اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل وہی حدیث ہے جو پہلے گزر چکی ہے کہ ایک شخص جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی تھی وہ مسجد نبوی میں داخل ہوا تو اس نے نماز شروع کر لی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کون ہے تم میں سے کہ جو اس شخص کے ساتھ خیرات کر لے، یعنی اس کی نماز کو جماعت بنا دے تاکہ اس کو بھی جماعت کا ثواب مل جائے، اور تم اس کی جماعت کا ثواب کا ذریعہ بن جاؤ گے تو تمہیں بھی اس کا حصہ ملے گا اور اس کو بھی جو جماعت کا ثواب ملے گا. حضرت ابوبکر صدیق اٹھے، انہوں نے نماز پڑھی تھی، یہ غالباً ظہر کی نماز تھی، تو اس نے جو ہے ظہری کی نماز کی، کیونکہ عصر کے بعد تو نفل تو جائز نہیں. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے پیچھے اقتداء کیا. پہلے ایک حدیث آ چکی ہے، آئی ہے نا؟ ہاں، کتاب النوم میں آئی. تو وہاں جو ہے اب حضرت ابوبکر صدیق کی نماز نفل تھی، وہ تو متنفل تھے اور وہ مفترض تھے، اس بیچارے کی نماز ہی نہیں ہوئی، وہ نماز چھوٹ گئی تھی. تو خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ترغیب بھی دی تھی. یہ صحیح اس بات کی دلیل ہے کہ متنفل مفترض کے پیچھے پڑ سکتے.
اب آیا ہے اس کا الٹا سوال، کیا مفترض متنفل کے پیچھے اقدا کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے؟ اس میں مختلف رائے ہیں، یعنی امام مالک، ربیعۃ الرائے وغیرہ وہ کہتے ہیں کہ مطلق نہیں کر سکتے، ایک روایت امام مالک کی یہ ہے، بعض روایتیں کوئی حتمی فیصلہ اس سلسلے میں نہیں ہے، لے دے کے حتمی فیصلہ اس میں امام شافعی کا اور احناف کا۔ احناف کا تو یہ مسلک ہے کہ بالکل نہیں کر سکتا ہے، امام شافعی فرماتے کر سکتا ہے، اختلاف تو ہے، لیکن بہرحال امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مفتابی قول یہ ہے کہ کر سکتا ہے۔ اب میدان گرم ہو گیا ہے، اب دلائل چاہیے۔ احناف جو ہے اس سلسلے میں یہ دلیل دیتے ہیں کہ ان کے نزدیک، احناف کے نزدیک کوئی حدیث ممانعت کی دلیل نہیں ہے، البتہ امام شافعی جو جس سے استدلال کر لیتے ہیں اس کا جواب دیتے ہیں، اس کو اس بارے میں صریح نہیں مانتے، گویا کہ بقول احناف کے عدم دلیل اس کی دلیل ہے، اور قیاس چونکہ تقاضا یہ ہے کہ مقتدی کی نماز جو ہے یہ اقوا ہے بنسبت کس کے؟ امام کے، اس وجہ سے اقوا اذہب کے پیچھے اقتدا نہیں کر سکتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دلیل میں دیتے ہیں حضرت معاذ کا واقعہ، یہ پڑھا ہوگا، کئی جگہ پر یہ مسئلہ پڑھا ہوگا، وہ اس کو دلیل میں پیش کر لیتے ہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق تو مختلف اس سلسلے میں کتابوں کے اندر مختلف الفاظ سے یہ روایت آئی ہے۔ اصل روایت اس سلسلے میں یہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عشاء کی نماز پڑھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، اور اس کے بعد جاتے تھے اپنے محلے کے اندر نماز پڑھاتے تھے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو نماز پڑھتے تھے تو وہ تو اپنی عشاء ہوتی تھی ان کی، کیونکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ محلے والوں کو بھی تو بہرحال پڑھانا ہے، کیونکہ وہاں پڑھانے والا کوئی نہیں ہے، تو لیکن میں اپنی نماز جو ہے اس برکت سے کیسے محروم کر لوں کہ میں حضور کے پیچھے نہ پڑھ لوں، تو اس وجہ سے میں اپنی نماز پڑھ کر جو ہے ان کو پڑھا لوں۔ تو یہ نماز پڑھتے تھے، وہ نماز پڑھنے کے بعد جاتے تھے اپنے محلے کے اندر۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ نہیں تھا، یہ خود ہی انہوں نے ایسا کیا تھا۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہوا ہے کہ ایک مزدور ناجا اس مزدور کو کہتے جو دن بھر اونٹ پر جو ہے پانی لاد لاد کر جو ہے لوگوں کے گھروں میں یہاں کہیں باغ میں ڈالتے ہیں، وہ مشکزوں میں بھر بھر کر جو ہے کرتے تھے۔ وہ ادھر سے واپس آ رہا تھا تو ادھر سے گزرا مسجد سے، تو انہوں نے سوچا ہے کہ یہاں نماز شروع ہو چکی ہے، تو اونٹ کو اس نے بٹھایا، تو کہا میں بھی نماز پڑھ کر پھر گھر جاؤں گا۔ اب اس نے جو ہے وہ داخل ہوا، یہ تھکا ہوا تھا بیچارہ دن بھر، تو وہاں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ شروع کر، اب وہ ختم ہی نہیں کر رہا ہے، تو یہ بیچارہ تنگ آ گیا، تو اس نے نماز جو ہے توڑی اور اپنی نماز جلدی جلدی میں پڑھ لی اور لیا اپنے اونٹ کو بھاگا گیا۔ اب جس نے اس کو دیکھا تھا آتے ہوئے واپس ایسا کرتے ہوئے، تو انہوں نے اسی سے وقت سے گفتگو شروع کر لی، کہا کہ اس نے تو یہ تو منافق ہو گیا، ایسا کیا، تو منافق کی علامت ہے، یہ کیا کیا اس نے؟
صبح یہ اٹھ کر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کہ میں نے کیا کیا، یہ اس کو بھی احساس ہوا میں نے غلط کیا ہے، لیکن کیا کروں، میں تھکا ہوا تھا، برداشت نہیں ہوتا تھا کہ اتنی طویل قرات میں شامل، طویل نماز کے اندر میں شامل تھا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہنچے تو اتفاق سے وہاں حضرت معاذ بھی تھے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سے ایسا ایسے ہو گیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو پکڑ لیا، افتان انت افتان انت افتان انت، حضور ہم 3 بار غصے اتنے ہوئے، کہا کہ کیا تم لوگوں کو مشکلات میں ڈالنے والے، خفیف الصلاۃ، لوگوں کو ہلکی نماز پڑھایا کرو، کیونکہ تمہارے پیچھے جو ہے مریض بھی ہوتے ہیں، عذر والے بھی ہوتے، تھکے ہوئے بھی ہوتے۔ یہ تو بخاری میں یہ روایت ہے، اور بخاری میں بھی شاید پڑھا ہوگا۔ اور ادھر سے مجموع الزوائد کے اندر اس میں اور بھی الفاظ آئے ہیں، یہ حدیث جب مختلف جگہ پر آتی ہے تو اس میں الفاظ کا بھی مختلف سندوں سے جب آئے گی تو کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے۔ تو وہاں یہ بھی الفاظ آئے ہیں مجموع الزوائد کے اندر، یا تو تم جو ہے میرے پیچھے نماز پڑھو، یا جو ہے وہیں پڑھا کرو۔ اب یہاں احناف نے یہ کہا ہے کہ اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ انہوں نے خود کیا تھا۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ نے اس کے 2-3 جواب دیے ہیں۔ ایک جواب یہ دے دیا ہے کہ یہ شروع دور کا ہے مسئلہ، کہ اس وقت جو ہے نمازوں کو 2 بار ادا کرنے کی اجازت تھی، بعد میں یہ منع ہے۔ کسی کو شک ہو جائے پتہ نہیں میری نماز صحیح ہو گئی یا نہیں ہو گئی تو پھر دوبارہ نماز پڑھو۔ ایک یہ ہے کہ ظن غالب ہو چاہے نہیں، کوئی گڑبڑ ہو گیا ہے تو اس کو اعادہ کرنا چاہیے، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن بربنا خالص شک کے یا ویسی ہی چلو ظہر پڑھ لیا پھر ظہر پڑھ لیتا ہوں پھر ظہر پڑھ لیتا ہوں، یہ پاگل پنا جائز نہیں ہے۔ انسان کو جو عبادت کر لے تو یقین تیقن کے ساتھ میں نے کر لی جو میرے بس میں تھا، باقی اللہ تعالیٰ قبول کرنے والے ہیں، اگر اس میں کچھ ساو خطا لفظ رہی ہو بعد میں اجازت ملتی۔ امام طحاوی نے یہ جواب دے دیا ہے، کہا کہ شاید اس دور کی بات ہے۔ دوسرا جواب یہ دے دیا ہے کہ یہ اپنے علم وہ خود ہی کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں علم نہیں تھا۔ اور تیسرا جواب امام طحاوی نے یہ دے دیا ہے کہ یہ اصل تو وجہ یہ ہے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ حضور کے پیچھے نفل پڑھتے تھے، نفل کی نیت کرتے تھے، اور وہاں جا کر جو ہے فرض کی نیت سے پڑھاتے تھے، کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن اس میں یہ گڑبڑ ہے، یہ نیت کا معاملہ ہے، یہ تو حضرت معاذ ہی جان سکتے ہیں کہ میں کس نیت سے پڑھتا، تو یہ بس زیادہ سے زیادہ اسی وجہ سے امام طحاوی نے بھی لکھا ممکن ہے، تو لیکن کسی روایت کا توڑ جو ہے یا کسی روایت کا جواب یہ مکان پر نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ حضرت معاذ ہی بتا سکتے تھے کہ میں کیسے اس نے بتایا تو اس سے کسی نے دریافت کی، بعد میں ہم اس وجہ سے یہ جواب جو ہے کمزور ہے۔ البتہ یہ ہے کہ حضور کے علم کے بغیر، حضور کو علم نہیں تھا، حضور کو جب علم ہوا یہ واقعہ پیش آیا، حضور کا علم ہوا تو حضور نے اس کو جو ہی فرمایا یا تو میرے پیچھے نماز پڑھو یا وہیں پڑھا کرو، تو گویا کہ حضور کو بھی علم ہوا یہ میرے پیچھے بھی نماز، وہاں بھی نماز پڑھتے ہیں، اب تو پتہ نہیں یہ کیا کرتے ہوں گے، تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یہ میرے پیچھے فرض پڑھتے ہیں اور وہاں جو ہے نفل کی نیت سے پڑھ لیتے ہیں، نفل کی نیت سے ان کی امامت کرتے تھے، اس وجہ سے حضور نے منع فرمایا، کہا یا یہاں پڑھو یا وہاں پڑھو، تو قدرتی بات ہے یا اگر یہیں پڑھیں گے تو امامت چھوڑ دو، تو پھر امامت مت کرو، یا جو ہے اگر وہیں پڑھ لو تو پھر تو قدرتی بات ہوگی وہاں فرض ہی پڑے گا، جب اس کو خود فرض پڑھنا باقی ہے، یہ ہے۔ تو اس وجہ سے اس میں یہ کئی امکانات ہیں بہرحال، تو اس وجہ سے یہ صحیح نہیں ہے اس بات پر کہ متنفل
کہ پیچھے جو ہے مفترض کی نماز بھی صحیح ہوگی یا نہیں ہوگی. جب صحیح نہیں ہے تو لہذا یہ شوافیہ کا اس سے استدلال صحیح ہے. جب شوافیہ کا استدلال اس سے صحیح نہیں ہے تو لہذا یہ ثابت نہیں ہو سکتا ہے، چونکہ ادھر سے کوئی ایسی بھی روایت نہیں ہے کہ جس میں اجازت ہو یا ممانعت ہو. کوئی ایسی روایت نہیں ہے. جس میں اجازت ہو تو اجازت ہوتی تو پھر سب خاموش ہو جاتے. روایت کے مقابلے میں کس کی ہمت ہے کہ کوئی اپنا الگ مسلک بنا لے. لیکن اگر ممانعت ہوتی تو تب تو بھی جو ہے امام شافعی بھی اسی کو مان لیتے. ممانعت ہے، نہ ممانعت ہے نہ اجازت ہے. تو اس وجہ سے ایک روایت ہے کہ جس میں معلوم ہوتا ہے اجازت، لیکن اس معاملے میں یہ صریح نہیں ہے. جب صریح نہیں ہے تو اس سے جو ہے اصل قیاس پر مسئلہ رہے گا. اصل قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ مفترض کی نماز متنفل کی پیچھے صحیح نہیں ہو سکتی. اصل مسئلہ یہی رہے گا. ایسا ہوتا ہے، بہت جگہ ایسا ہوا ہے. یہ پیچھے بھی کئی مثالیں اس کی آئی ہے کہ حدیث تو ہے لیکن حدیث کو فقہا کہیں ایسا کر لیتے ہیں، وہ مبحث سے اس کو خارج کر لیتے ہیں. یعنی وہ خارج جان بوجھ کر نہیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان کی دلیل ہوتی ہے یہ مبحث سے، یعنی متعلق مسئلے کے متعلق نہیں ہے یہ حدیث، یہ اور مسئلے کے متعلق. لہذا اس مسئلے کو مرتبہ اجتہاد میں لے لیتے ہیں، اور مرتبہ اجتہاد میں جو فیصلہ ہوگا شرعی قواعد کا، اصول شرعی یہی ہے کہ بہرحال امام جو ہے ہر اعتبار سے قوی ہونا چاہیے، قرات کے اعتبار سے بھی، تقویٰ کے اعتبار سے بھی، بلکہ عمر کے اعتبار سے بھی، بلکہ علم کے اعتبار سے بھی، اور اسی طریقے سے نماز کے اعتبار سے بھی اس کو اقوی ہونا چاہیے. تب اس کے پیچھے جو ہے اقتداء صحیح ہوگی. لیکن اگر جو ہے وہ کمزور ہو ہر اعتبار سے، ان پڑھ کو امام بنا لے جس کو کچھ بھی نہیں آتا ہے، تو پیچھے جو ہے تمہارے جیسے علماء کرام کھڑے ہیں تو ان کی نماز ہی نہیں ہوگی. تو یہ تو ہے. تو لہٰذا یہاں بھی جو ہے وہ نفل پڑھ رہا ہے تو وہ نفل نماز کے اعتبار سے نفل ضعیف ہے بنسبت کس کے؟ فرض کے. تو لہٰذا اقتداء صحیح نہیں ہوگا. یہ ہے اس سلسلے میں بحث. امام ترمذی رحمۃ اللہ نے جھگڑا ہی ختم کر دیا. اس نے وہ روایت لائی یہاں کہ یہ فرمایا کہ جس روایت کے اندر یہ آیا ہے کہ وہ مغرب کی نماز پڑھتے تھے حضور کے پیچھے. کون؟ اور وہاں عشاء پڑھاتے تھے. جھگڑا ہی ختم. یہ مسئلہ ہی ختم ہو گیا کہ گویا کہ وہ تو جا کر جہاں، چونکہ مغرب کے بعد ایسا کہاں سے ہو سکتا ہے کہ مغرب کے بعد جو ہے ادھر اس میں وقت کہاں اتنا ہوتا ہے، ادھر سے نماز پڑھے اور پھر جائے وہاں، پھر وہاں سورہ بقرہ شروع کر لے. تو لازماً وہ وہاں کیا پڑھاتے ہوں گے؟ عشاء. تو لہٰذا یہ معاملہ ہی یہ الٹ گیا ہے. اس قسم کی روایت بھی آتی ہے. تو اسی وجہ سے احناف نے کہا ہے کہ اس میں مختلف روایتیں آتی ہے، اور وہ روایت بھی آتی ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مجموع الزوائد کے حوالے سے میں نے بتائی، وہ بھی آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رکایا، کہا یہاں پڑھو نماز، یہاں وہاں پڑھو. تو یہ تصریح ہے اس بات میں کہ گویا کہ یہ کیا کر رہے ہو، تو میرے پیچھے بھی نماز پڑھ رہے ہو. گویا کہ اس سے پہلے یہ حضور کے علم میں نہیں تھا. حضور انہوں نے اپنی اجتہاد سے سوچا ہوگا، کوئی بات نہیں ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے. لیکن حضور نے جو منع فرمایا تو معاملہ ختم. تو اس وجہ سے احناف جو ہے نا اس حدیث کو دلیل تو بس یہی حدیث ہے، یہی واقعی ہے حضرت معاذ بن جبل. لیکن اس کو احناف یہ کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے اس بارے میں کہ ہم اس سے جواز نکال لیں مفترض کا متنفل کے پیچھے. سمجھ کچھ آیا؟ حرام رس.
اس سے زیادہ تفصیل پڑھی ہوگی وہاں طحاوی کے اندر بھی آیا ہے. طحاوی نے بھی اس پر جو ہے. طحاوی پڑھتے ہو؟ کہاں پہنچی ہے؟ کچھ پتہ نہیں. امامت مسجد النار وہ تو 2-4 صفحے ہو گئے شاید اس کے. یہ سب کون پڑھا رہے ہیں؟ چلو بعد میں یاد ہوگا تمہارا. چلو بابا تو یہ ہے اس میں. اس کو یہ دیکھو پہلی روایت دیکھو. ان جابر بن عبداللہ ان معاذ بن جبل کان یصلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المغرب ثم یرجع الی قومه فیؤمهم. پھر ان کی امامت کرتے تھے. یہاں تو صراحت نہیں ان کو شب پڑھاتے تھے، لیکن نماز پڑھ لینا، نماز پڑھنے کے بعد کیا کر لینا کہ وہاں جانا اپنی مسجد میں. وہ مغرب کے بعد اتنی تھوڑی وہ انتظار کریں گے، اس میں تو تعجیل ہے. دوسری بات وہاں جو ہے جا کر پھر سورہ بقرہ پڑھ لینا نماز کے اندر. وہ تو پھر اس کا مطلب ہے جمع بین الصلاتین ہو گیا. وہ جمع بین الصلاتین بھی کہاں ہو گیا؟ وہ آدھی ادھر ہوگی نماز، آدھی ادھر ہو جائے گی نماز. آدھی جو ہے اس میں ہوگی مغرب میں، آدھی ہوگی عشاء میں. اس وجہ سے یہاں یہی مطلب نکالا جائے گا فیؤمہم ای فی العشاء. یہاں تو یہی ترکیب سیدھی بیٹھتی ہے. والعمل على هذا عند اصحابنا الشافعي واحمد اسحاق قالوا اذا اما الرجل القوم في المكتوبه وقد كان صلاها قبل ذلك، اس سے پہلے وہ اس نماز کو پڑھ چکا ہو. ان الصلاۃ من یتم به جائزۃ، جو اس کے پیچھے ابتدا کر لی جائز ہے. واحتجوا بحدیث جابر فی قصۃ معاذ، وہ حدیث صحیح. وقد روی من غیر وجہ عن جابر روی عن ابی الدرداء انه سئل عن رجل دخل المسجد والقوم فی صلاۃ العصر ويحسب انها صلاۃ الظہر فیتم به قال صلاۃ جائزۃ. یہ بھی انہوں نے ایک اور سے ابو درداء والے کے ایک فتویٰ سے استدلال کیا. امام ترمذی نے کہا ابو درداء کا یہ فتویٰ ہے. یہ ہے نا ان ابی الدرداء انه سئل من رجل، کن سے پوچھا گیا؟ ابو درداء. یہ نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، خیال رکھیں. یعنی ان سے پوچھا گیا تو اس کا مطلب کیا؟ جو انہوں نے جواب دیا ان کا فتویٰ ہو گیا. حضرت ابو درداء کہتے ہیں کہ ابو درداء نے کہا کہ اگر کسی نے فرض کرو مسجد میں داخل ہوا ہے اور اس نے ظہر نہیں پڑھی تھی اور وہ والقوم فی صلاۃ العصر، لوگ جو ہے صلاۃ العصر یہ سمجھ رہا ہے ابھی شاید پڑھ رہے ہیں ظہر، تو انہوں نے ظہر کی نیت کی اور ان کی وہ پڑھ رہے تھے. یہ بعد میں پتہ چلا میری تو ظہر تھی، میں تو ظہر کی نیت کی ہے، تو یہ تو عصر پڑھ رہے تھے. تو وہ یحسب انہا صلاۃ الظہر فیتم بھی، انہوں نے اس کا اقتدا کیا. تو ابو درداء فرماتے ہیں صلاۃ جائزۃ. ابو درداء یہ اس سے اس اصلاح کرتے ہیں. لیکن علامہ کشمیری نے لکھا ہے کہ اس کو میں نے نہیں بلکہ جملہ محدثین نے تلاش کیا، یہ فتویٰ ہی نہیں ملا کہیں، یہ ثابت ہی نہیں. صرف امام ترمذی کے درج کرنے سے یہ نہیں ہو گیا کہ اس کو کہیں ثبوت بھی ملنا چاہیے کہ ایسا ہوا ہے. ابو درداء رضی اللہ عنہ نے فتویٰ دے دیا. اب جب یہ ثابت ہی نہیں ہے تو اس سے سہارا لے کیا لے لیں گے؟ نہیں آیا سمجھ. کیونکہ اگر یہ واقعۃ ابو درداء جیسے روایات ہے، صحابہ کے آثار ہے، روایات ہے، وہ ایک ہی نقل نہیں کر لیتے، بہت ساری جیسے مفسرین بھی کر لیتے، دوسرے حضرات بھی کر لیتے ہیں. ایک بھی اس کی تخریج کر لیتا ہے، دوسرے بھی تخریج کر لیتا ہے، تیسرے سند سے بھی آتا ہے. تو ابو درداء کے یہ صرف امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تخریج کی ہے، بس وہ بھی بغیر سند کے، وہ بھی بغیر سند کے. لیکن محدثین نے اسی وجہ سے دوسرے محدثین نے اس کو تلاش کیا. علامہ کشمیری لکھ رہے ہیں کہ اس کو تلاش کیا لیکن یہ ملا ہی نہیں. جب ملا ہی نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اب ان کا
جو ہے استدلال اس سے شوافیہ کا یا امام احمد رحمۃ اللہ بھی اس کو جوڑ دیا، ویسے بھی اس سے 2 روایتیں ہیں، میں نے یہ کہا تھا اصل جھگڑا یہ تو شوافیہ کا ہے اور احناف کا ہے، باقی ان کی روایتیں کچھ مختلف ہے، پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ کیا موقف ہے ان کا، تو خیر ممکن ہے ایک روایت یہ بھی ہے، تو بلکہ امام مالک کی بھی ایک یہ روایت ہے، تو اس کا مطلب یہ اگر یہ بھی کہا جائے ہمیں خلاصہ کا یہ ہے تو، لیکن یہ ان کے لیے استدلال لے دے کے وہ حضرت معاذ کے، لیکن ہم نے کہا امام ترمذی کو بھی حضرت معاذ کی بھی صحیح نہیں، یہ بھی امام ترمذی کو یہ ہے ذہن میں، اسی وجہ سے کیونکہ جو حدیث وہ لائے ہیں نا تو صحت کے اعتبار سے تو وہ صحیح ہے، لیکن دلالت کے اعتبار سے وہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ وہاں تو آئی ہے مغرب کی بات کہ وہ مغرب پڑھتے تھے اور پھر جا کر امامت کرتے تھے، باقی نمازوں میں فجر وہاں پڑھاتے تھے اور عشاء پڑھاتے تھے، یہ مراد ہے وہاں، اس وجہ سے وہ امام ترمذی، لیکن وہ اس نے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے امام شافعی کے مسئلے کو تائید پہنچانے کے لیے یہ اثر جو ہے پیش کیا تھا، لیکن یہ بھی ثابت نہیں، جب یہ بھی ثابت نہیں ہے تو اب کہاں سے جو ہے ان کا مسلک ثابت ہو گیا، اس وجہ سے احناف نے اس کو صرف نظر کیا، کہا یہاں فیصلہ نہیں ہوگا، فیصلہ ہوگا کہاں، کہیں میدان میں بیٹھ کر فیصلہ ہوگا اجتہاد کے اعتبار سے، اور اجتہاد یہ کہہ رہا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہونا چاہیے،